اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین وَإِذَا اطاعتہ رسول اللہ آلہ الطاہرین والمعصومین صحابہ صدیقین فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب المبین وہو اصدق القائلین آمین برحمتک الرحمن الرحیم الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکرین فاسقین غاضبین منافقین اعدائہم اجمعین من الالان من یوم الی یوم الدین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سوزش و ہنگام، یہ شور و غل، یہ غدر بود، یہ غبار دربدری، نوجوان لڑکے باشعور بھی ہو گئے جدت ترازی ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اور تحقیق تصدیق حمیدیہ بھی ہو گئے کنفرمیشن ویریفیکیشن کے حوالے سے، اور علاقہ جات کے حوالے سے انوائرمنٹل فیکٹر کو اور ایکنالجمنٹ کو بھی سمجھنے لگ گئے، یہاں تک کہ اکنامیکل اور فائنینشیل معاملات کو بھی سمجھنے لگ گئے کہ ڈیمانڈ ہے تو ہے کیا اس ملک میں، اور سپلائی ہے تو ہے کیا اس ملک میں، مال بذریعہ پٹہ داری لیزنگ ہے تو لیزنگ کیا ہے، اور یوٹیلیٹی افادیت ہے تو ہے کیا ہے، میگزیمائزیشن آف یوٹیلیٹی کیا ہے، اور زیرو یوٹیلیٹی کیا ہے، اسی طرح قانونی تقلیل افادہ مختتم کیا ہے، ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی کیا ہے۔ تو یہ تو نوجوان لڑکوں کا وتیرہ ہے کہ جیسے جیسے ترقی کرتے جائیں گے، اصلاح کرتے جائیں گے، علم لیتے جائیں گے، تحقیق و تصدیق و ترویج کرتے جائیں گے، اور حکمت اور عرفان کی منزلت کو اختیار کرتے جائیں گے، اور ماحول کو اور مرکزیت کو دوسروں کے بھی اور اپنے بھی اور محافل کو سمجھتے جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ وہ تو توحید ہے، اور وہ تو وحدت الوجود ہے، اور پھر تو اس کو آنا ہی آنا ہے، اور وہ تو ہدایت وری ہے، اور وہی تو سخنوری ہے، ہائے ہائے ہے، وہی تو سہل ممتنع کی منزل ہے، ہائے ہائے ہے، وہی تو مرکز توحید ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انچولی کیا شیعوں کا مرکز ہے، شیعوں کا گڑھ ہے؟ انچولی کیا شیعوں کا شہر ہے؟ ایک بڑا سوال مجھ سے سنی نوجوان لڑکے یونیورسٹیز کے، کالجز کے، کوچنگ سینٹر کے، بینک کے، کمپنی کے، اور ساتھ ساتھ گہوارہ ادب و مذہب و تہذیب و حکمت کے بانی اور تنظیم انجمن جماعت اراکین کے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، سنی اہل سنت نوجوان لڑکے، اور اکثر مجھ سے جب ملاقاتیں رہتی تو یہ پوچھتے ہیں کہ انچولی کا شیعوں کا مرکز ہے، انچولی کا شیعوں کا گڑھ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور جس نے ایسا کہا اس نے نفاق کو سجدہ کیا، ہاں، اور جھوٹ کو داخل امکان کیا، اور جہل کو رقص دیا، اور جہل کو رقص دیا۔ تو یہ تو ایک مسئلہ ہے جاویدانی کا اور حمیدیہ کا اور فرقانیہ کا، سعیدیہ کا اور رشیدیہ کا۔ انچولی نہ تو شیعوں کا مرکز ہے اور نہ شیعوں کا گڑھ ہے۔ انچولی اہل سنت کا علاقہ تھا، فیڈرل بیریا 20 نمبر، اور یہ 1960-1970 کے عشرے تک اہل سنت ہی کا علاقہ تھا، جہاں پہ سنی آباد تھے۔ آگرے کے قریب کا علاقہ جو پہر سری کہلاتا ہے، لیکن بعد میں کچھ بھارت کے وزیروں مشیروں نے کیا کیا کہ پہر سری کو آگرے کے اندر شامل کرنے لگے، جبکہ وہ زونل لحاظ سے بالکل ہی الگ ہے پہر سری آگرے سے۔ تو یہ وہاں پہ ایک انش ہندو نامی ایک شخص تھا جس کی چولی کی، اور چولی سمجھتے ہیں کہ سینے کے کس حصے پہ ڈھاکی جاتی ہے، چولی کی دکان تھی، وہ بڑا مشہور و معروف تھا پہر سری میں۔ جب وہ لوٹ کے پاکستان آزاد ہوا، بر صغیر سے بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان، اور بنگلہ دیش تو 71 میں اور سکوت ڈھاکہ میں تبدیل ہوا۔ جب آزادی پاکستانی اور مہاجرین کی آباد کاری شروع ہوئی تو ہندو بھی بہت سے گئے، مائیگریٹ ہوئے، اور کچھ ہندوؤں کے قافلے یہاں بھی آ گئے،
भारत छोड़ के मुसलमानों के साथ, जैसे राम स्वामी इलाका हिंदू के नाम पे, भीमपुरा इलाका, रेंचोलैंड से आगे भीमपुरा, और पान पटेल इलाका, इसी तरह गटर बागीचा ये रेक्सल की तरफ जाते हुए, इसी तरह काला पुलिया जी ये, और लूसी प्लाजा का इलाका, ये ली मार्केट और टिम्बर मार्केट की तरफ का हिंदुओं का इलाका, इसी तरह अंचोली तवाइफों के रक्स करने की जगह को भी कहते हैं अंचोली। और अंचोली अंच नामी एक हिंदू था जिसकी चोली की दुकान थी पहरसरी की तरफ, तो ये उसके हवाले से भी मशहूर माकूस है मुख्तलिफ रिवायतों के तहत। फेडरल एरिया 20 नंबर का नाम अंचोली शियों की वजह से नहीं पड़ा, इस इलाके का नाम पहले से पड़ा हुआ था और अहले सुन्नत के बहुत से लोग यहाँ रहते थे। हुआ ये जब ज़ियाउल हक के दौर में और ये लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा के दौर में, जब गोली मार गुलबहार जिसे आप कहते हैं, नया गोली मार लजबेला की तरफ वाला, वो और लालू खेत के मोमिनीन कहें, सैयद व सादात कहें या गैर सैयद कहें या मुस्लिमीन व मुस्लिमात कहें, जाफरी, रिजवी, काजमी, जैदी, नकवी, अस्करी, मेहदी, तकवी को कत्ल किया जाने लगा बेदर्दी से, टारगेट किलिंग करके, और उनके कत्ल को वाजिब करार दिया जाने लगा, और रावजी और शिरकी और काफिर और जहन्नुमी करार दिया जाने लगा, और खटमली। तो तब से ये हुआ कि गोलीमार और लालू खेत के शिया माइग्रेट करके फेडरल एरिया 20 नंबर की तरफ रुख किया, और कुछ उन्होंने दस्तगीर अजीज़ाबाद के इलाकों की तरफ और हुसैनाबाद और ज़कियाबाद और अलियाबाद की तरफ रुख किया। नतीजा क्या हुआ, फेडरल एरिया में शियों की तादाद 1970 में बढ़ना शुरू हो गई, जो कि ये सारे अहले सुन्नत के इलाके थे, और अंचोली इलाका भी अहले सुन्नत का था। ये शियों का ट्रस्ट बाद में बना जब शिया ज़्यादा पड़ाव डालने लगे हिजरत कर करके गोलीमार लालू खेत से, तेरे को अबे तू क्या कर रहा है, अबे चल मैं क्या कर रही हूँ, ज़रा इस किस्म के शिया थे। कोई बहुत महज़िब और तहजीब याफ्ता और इरफान की मंजिलत वाले शिया नहीं थे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी, समझदार के लिए। वो फेडरल एरिया 20 नंबर में जाके बसे। अब नतीजा क्या हुआ, वहाँ के सुन्नियों ने माइग्रेशन क्यों शुरू की कि कोई सुन्नियों को ईज़ा और तकलीफ़ नहीं दे रहा था, ना सुन्नियों को कोई धमकियाँ दे रहा था। हुआ ये कि उन्होंने कहा हमारा मुहर्रम से क्या ताल्लुक़, हमारा गदीर से क्या ताल्लुक़, हमारा कुंडों की न्याज से क्या ताल्लुक़। मतलब सारे सुन्नी फ़ुक़ानी, सारे सुन्नी अकायद व नज़रियात की अंजुमनें नहीं, लेकिन बहुत सी हमारा क्या ताल्लुक़, ये मुबाहला, दावत ज़ुलशीरा, गदीर, नौरोज़, मुहर्रम, शबेदारी, जुलूस, मातमदारी, महफ़िल मीलाद, रजब शाबान के महफ़िल मीलाद, और रबी अव्वल के इत्तेहाद अहले तशी और अहले सुन्नत 12 रबी अव्वल से 17 रबी अव्वल, फिर 20 रबी अव्वल से 27 रबी अव्वल तक के शियों के महफ़िल मीलाद, और रजब शाबान की अहम इमामों की विलादतों और शहज़ादियों की विलादतों पर महफ़िल मीलाद। तो ये सुन्नियों ने वहाँ के मुहर्रम को, गदीर को, महफ़िल मीलाद को, रबी अव्वल, रजब शाबान के नौरोज़ को, दावत ज़ुलशीरा को, ईद शुजा नबी को, ईद ज़हरा नबी को, और सब्ज़ दस्तरख़ान, यौमुल कुदस, कुंडों की न्याज को देखते हुए उन्होंने सोचा यहाँ शियों के घर बढ़ते जा रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, हम बेच के जाते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें शियों के साथ नहीं रहना, और हम ज़्यादातर माइग्रेट हो जाते हैं या कहीं किराए पे और कहीं चले जाते हैं। हालांकि उन्हें शियों ने धक्के दे के तो नहीं निकाला, ना कोई धमकी दी थी, और शिया तो खुद माइग्रेट होकर गोलीमार लालू खेत से आए थे। लेकिन उन्होंने ये बात को थोड़ा सा नहीं समझा, क्योंकि ज़ाहिर है अहले सुन्नत में बहुत से फ़ुक़हा हैं। फेडरल एरिया 20 नंबर में भी बाज़ लोग हनाबिला के भी मिलते हैं आपको, बाज़ लोग जमातुल मुस्लिमीन के भी मिलते हैं, बहुत कम लोग, मगर हनाबिला और जमातुल मुस्लिमीन के। अहले हदीस के लोग तो इतने नहीं हैं। अंचोली फेडरल एरिया 20 नंबर में हाँ देवबंद के लोग हैं, और अहले सुन्नत बरेलवी है, अहले सुन्नत वारसी है, अहले सुन्नत अलवी है, अहले सुन्नत सूफ़ी है, अहले सुन्नत जैदिया है, अहले सुन्नत नूर मोहम्मदिया फ़िरका है, और कुछ को लोग कुर्द अब्बासी इराक़ और शाम के सुन्नी है। फेडरल एरिया 19 नंबर, 21 नंबर अल-नूर, और 20 नंबर और 17 नंबर की तरफ। तो ये अंचोली शियों का इलाका नहीं था, ना ये शियों का मरकज़ है। शाह खुरासान शियों का मेन मरकज़ कहलाता है, और खारादर जी, और मार्टन रोड की तारीख़ की फजीलत और रामसामे रेंचोलैंड की भी अकबरिया है, और गार्डन की भी, और शू मार्केट गार्डन की भी। अब रहिए, और बल्दिया टाउन, शेरशाह और औरंगी भी आ जाएंगे बाद में, और इत्तेहाद टाउन, ये तो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। और रिजविया सबसे बड़ा शियों का ट्रस्ट, राजा साहब महमूदाबाद वाला ट्रस्ट, और मौलाना अनीसुल हसन रिजवी कायद आज़म का नमाज जनाजा शियों की जानिब से पढ़ाने वाले, और अहले सुन्नत के मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी वो अलहदा। और फिर मौलाना अनीसुल हसन रिजवी के अलावा जेठा भाई गोकल शिपिंग कॉरपोरेशन, और
گوہر جارچوی کا خاندان کی اسلامی خدمات وہ تو الگ ہیں، حبیب سیٹھ کا تعاون، اور مولانا انیس الحسن رضوی، جیٹھا بھائی گوکل، اسی طرح اے ڈی نقوی امروہی نے ناظم آباد کی پلاٹنگ کا اور شیعہ سادات سوسائٹی کے حوالے سے نقشہ کہ بھائی یہاں رضویہ کے حوالے سے اے ڈی نقوی امروہی، اور پھر اس کے بعد زید بخاری، پھر اے کے بروئی، اور بھی بہت سی ہستیاں ہو جاتی ہیں اس میں، غفران ماپ کا خاندان اور بہت سے لوگ، اور پروین شاکر کے تایا ماموں ماجد رضا، کشکول ماجد کتاب، اور پروین شاکر بھی رضویہ اسکول سے ہی میٹرک کیا انہوں نے، جو یہ ہے۔ اسی طرح اسد جہاں کے بیٹے ناصر جہاں، سلام خاک نشین اور گھبرائے گی زینب غالباً، اور اسی طرح فائق حسین رضوی مرثیہ اور سوز اور مرثیہ فاؤنڈیشن کے انچارج صدر فائق حسین رضوی صاحب مرحوم قبلہ، اسی طرح علامہ ضمیر اختر نقوی آف رضویہ، علامہ رضی جعفر نقوی آف رضویہ، علامہ محمد اون نقوی اور شہنشاہ حسین نقوی اور ان کے والد عابد حاتف الوری آف رضویہ، پروفیسر علی رضا شاہ نقوی کی اولاد مولانا یاسر نقوی لیکچرار، اور پروفیسر علی رضا شاہ نقوی کے کی اولاد مولانا یاسر نقوی، اور وہ آ گئی، اور بہت سے لوگ، جس میں آپ کو کیا بتاؤں اگر میں بھول، علامہ باقر حسین زیدی، او ہو جعفریہ الائنس ہو یا ذاکر اکیڈمی ہو یا جعفریہ الائنس ہو، او ہو علامہ باقر حسین زیدی، علم منطق، علم فصاحت و بلاغت، فن خطابت۔ تو بھائی رضویہ اصل مرکز تھا، اور پھر نیو رضویہ سوسائٹی، رضویہ ٹرسٹ کی ڈیولپمنٹ، تیسری رضویہ، جی، اور پھر بہت سے صحافی، تجزیہ کار اور بہت سے شعراء رضویہ سے تعلق رکھنے والے، اداکاروں میں ٹی وی ڈرامہ فنکاروں میں آغا جعفر، ہاں طاہر کاظمی، ٹیپو سلطان، جی، عظمی اداکار، اور میری کزن کومل رضوی، جی، اور نجم جعفری یا ندیم جعفری، یہ لوگ بہت سے لوگ سنگروں میں، اور علی حیدر سنگر، جی، رضویہ۔ تو سمجھ جائیے رضویہ مین سب سے پہلی شیعہ سوسائٹی، سب سے بڑا شیعہ ٹرسٹ پورے پاکستان کا ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اور انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، اور نیو رضویہ، پھر تیسری رضویہ 63 ٹاؤن جس کا قبضہ چھڑوا دیا، اور چوتھی رضویہ پلاٹنگ کے لیے بنے گی۔ اس کے علاوہ گلشن زہرا قبرستان جو کہ ایک شیعہ اہم ترین فرد کا ہے لیاری کی طرف، اور جنت البقیع قبرستان قصر مسیب علی زیدی، اور دیگر مساجد اور امام بارگاہوں کی تعمیرات کے لیے چندہ اکٹھا کرنا اور فنڈز، مسیب علی زیدی قصر مسیب بارگاہ۔ اس کے علاوہ یہ وادی سلام قبرستان، جنت البقیع قبرستان، گلشن زہرا قبرستان، رضویہ سرکار اور رضویہ کے اہم ترین افراد کا قبرستان، تو یہ ساری چیزیں۔ انچولی کی تو وادی حسین بھی ان کی اپنی نہیں تھی، نرگس خاتون تھی، ان کا تھا یہ قبرستان، یہ انچولی ٹرسٹ کا قبرستان نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری انچولی سوسائٹی سپر ہائی وے، یہ بھی انچولی کی اہل تشیع سوسائٹی نہیں ہے، یہ اہل تشیع ٹرسٹ پہلی انچولی سے اس کا تعلق نہیں ہے، دوسری انچولی سپر ہائی وے کا، جی، یہ شیعوں کے انڈر میں نہیں آتی، سیکنڈ انچولی سوسائٹی سپر ہائی وے، جی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور وادی حسین قبرستان یہ بھی نرگس خاتون غالباً تھی، ان کا تھا، یہ انچولی ٹرسٹ کا نہیں تھا۔ اور انچولی میں 6-7 امام بارگاہیں، جبکہ رضویہ میں اب ماشاءاللہ سے 35 امام بارگاہوں سے زیادہ ہو گئیں گلی کوچوں میں، اور جعفر طیار میں 37 امام بارگاہیں، اور سب سے بڑی رقبے ایریا کے لحاظ سے پرانی سوسائٹی میں جعفر طیار پورے ملک کی، اور رضویہ کا پرانا اولڈ ناظم آباد گلبہار رضویہ سوسائٹی، جی، گولی مار اور ناظم آباد رضویہ سوسائٹی، اس کا بھی رقبہ اچھا خاصا ہے، جی بلاک عثمانیہ، کھجی گراؤنڈ رضویہ تھانہ کے جنکشن، اور گلبہار پھول والی گلی بی بلاک تک پھیلا ہوا، یہ کوئی چھوٹا رضویہ نہیں ہے، جی۔ اور کئی امام بارگاہیں، اب تو 35 ہو گئے، اور جعفر طیار میں تو 37 ہو گئے گلی کوچوں میں، تو وہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی جو لوگ انچولی کا راگ ناپتے ہیں کہ انچولی تو شیعوں کی جنت ہے، شیعوں کا گڑھ ہے، شیعوں کی مرکزیت ہے، کیا وہ شاہ خراسان نمائش کو بھول جاتے ہیں؟ کیا وہ رضویہ کی سرکار اور ٹرسٹ کو، رضویہ کی تعمیرات کو، نیو رضویہ، تیسری رضویہ، چوتھی رضویہ، پہلی رضویہ، گلشن زہرا، جنت البقیع، وادی سلام قبرستان، اور دیگر امام بارگاہیں کراچی میں مسیب علی زیدی کی فنڈز اور چندے سے اکٹھا ہوئی، تو کیا وہ بھول جاتے ہیں؟ تو عقل اور حکمت بھی تو کوئی چیز ہے، تحقیق اور تصدیق بھی تو چیز ہے، کوئی غور و خوض بھی تو لفظ ہے۔
تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. اب آئیے ISO جماعت جب شروع میں نکلی 80s کے دور میں بہت ترقی کی, تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلی, چاہے محفل میلاد ہو, شب داری ہو, یوم القدس ہو, مجلس اعزا ہو, قرآن خوانی ہو یا تبلیغ اسلامیہ ہو. جی لیکن 1988 کے بعد اس کے رنگ ڈھنگ بدل گئے, غرور اور تکبر میں آ کے. اور جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, اور لومڑی نے چالاکی کی کس نے دیکھی, اور شیر نے بغاوت کی کس نے دیکھی, اور مگرمچھ نے مکاری کی کس نے دیکھی. ISO نے کیا کیا, اپنے ہی شیعہ لوگوں کے اوپر تشدد پسندی شروع کر دی. گلگتی بلکستانیوں کو بھرتی کرنے لگے, ہزارے کے لوگوں کو, اور پنجابی اور سندھی اور مہاجر شیعوں کو نظر انداز اور بے دخل کرنے لگے, جبکہ ISO بنانے والا بھی ایک اردو سپیکنگ مہاجر تھا. جی اب آئیے آگے چلتا ہوں, جلدی کور کرتا ہوں کہ فلاں شیعہ عالم کی اور بہت بڑے ذاکر اور خطیب کی اور عالم کی اور بہت بڑے خطبہ اور ذاکر اکبر کی کتاب مارکیٹ میں نہیں آئے گی, ہم اسے مارکیٹ میں شائع نہیں ہونے دیں گے. فلانی جگہ فلانا خطیب عالم اور ذاکر ممبر پہ خطاب نہیں کرے گا, ہم اسے پڑھنے نہیں دیں گے. فلانی جگہ کوئی جلسے کا ٹینڈ نہیں لگائے گا. اپنے ہی لوگوں کے خلاف انہوں نے یہ شروع کر دیا, اور انہوں نے جماعت اسلامی سے شروع میں انہوں نے بھی بنا کے نہیں رکھی, اور نہ MKM سے ISO نے. البتہ سنیوں کو دعوتیں بہت دیں, وارسی سنی, علوی سنی, بریلوی سنی, دیوبندی سنی, تمثیلی دیوبندی سنی, تمثیلی بریلوی سنی, اور نظریاتی بریلوی سنی, نظریاتی دیوبندی سنی, حیاتی بریلوی سنی, حیاتی دیوبندی سنی, مماتی بریلوی سنی, اور دیوبندی سنی, وارسی سنی فرقہ, علوی سنی فرقہ, زیدیہ سنی فرقہ, نور محمدیہ سنی فرقہ, فرقہ پرویزیت, فرقہ کرد عباسیہ. تو یہ سارے فقہ اور بہت سی نقشبندی جماعت بھی شامل ہو جاتی ہے, جو کہ بریلوی مسلک میں بھی اور فقہ کے تحت بھی نقشبندی جماعت. تو انہوں نے ISO نے یہ تو کیا, مرکزیت قائم کی, اتحاد اور مشترکات قائم کیے, پر انہوں نے سب سے بڑا ظلم شیعوں کے ساتھ یہ کیا کہ جو تقلید اور اجتہاد کے قائل نہیں تھے, شیعہ مجتہدین کی تقلید کے اور اجتہاد کے, ایران اور لبنان کی پالیسیز کے, اور وہ بر صغیر کے شیعہ تھے, انہوں نے ان کے خلاف تشدد شروع کر دیا کہ فلانے کی کتاب نہیں آئے گی شیعہ سوسائٹیز اور کالونی میں, دکانوں پر اور لائبریری کتب خانوں میں فلانا ممبر اور مسند سے خطاب نہیں کرے گا. نتیجہ اللہ نے انہیں زوال پذیر کیا, شکست پذیر کیا, اور یہ اونٹنی کی طرح بیٹھ گئے, لنگڑی اونٹنی کی طرح ساحل پر, کہ جو نہ مشرق کی سمت جا سکے, نہ مغرب کی سمت, نہ جنوب کی سمت, نہ شمال کی سمت, کہیں بھی نہ جا سکے. تو یہ ان کی تباہی ان کی اپنی وجہ سے ہوئی, اور انہوں نے گلگتی بلکستانی ہزارے کے شیعوں کو بھرتی کیا, اور پنجابی اور مہاجر اور سندھی شیعوں کو بھول گئے اور بھلا بیٹھے تہذیب اور رواج, زبان, لباس اور لسانیت کو. تو یہ ان کی تباہی کا باعث بنی ISO کی. اور لبنان اور ایران کے انقلابات کو, چاہے وہ حزب اللہ ہو لبنان, حسن نصر اللہ لبنان, چاہے ایران ہو امام خمینی اور امام خامنائی اور انقلاب ایران. لیکن عقل کی بات ہے, پاکستان کے ماحول میں بہت علیحدہ ماحول ہے. ایران میں اور لبنان میں 75% شیعہ ہیں, ایران اور لبنان میں, وہاں کے معاملات علیحدہ ہیں. پاکستان میں شیعہ تو بہت بڑی تعداد میں, لیکن ساتھ ساتھ دشمنان اہل بیت, دشمنان اولاد رسول آل محمد معصوم اور پاک علیہ السلام, اور دشمنان مخلصان صحابہ اہل بیت و اطہار اور اولیاء کرام, صوفیہ کرام اور بزرگان دین بہت زیادہ ہیں, دشمنی میں اور بغض میں اور تعصب میں پیش. تو پاکستان کے ماحول میں ایران کی تلوار چمکانا اور لبنان کے حزب اللہ اور حسن نصر اللہ کی تلوار چمکانا یہ کوئی زیب نہیں دیتا. ہاں, ان کے پیغام حمیدیہ کو, تبلیغ رشیدیہ کو عام کریں, ارشاد شار اللہ کو عام کریں, یہ ایک علیحدہ موضوع تھا. تو ISO کی ناکامی اور بربادی کے اسباب. اب ISO کو کوئی شیعہ پوچھتا ہی نہیں ہے, اور الیکشن میں کیا کھڑے ہوتے ہیں جماعت اسلامی, MKM یا اور لوگوں کی طرح, سنی اتحاد کونسل کی طرح, کہ ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد کی جماعت نہیں تھی, صرف سنیوں کو, آغا خانیوں بوریس کو لے کے کھڑی رہی, اور وارسی, علوی سنی اور صوفی اور زیدیہ سنی, اور یہ کرد عباسی اور نور محمدیہ سنی اور آغا خانی بوریس کو لے کے ISO کے لوگ کھڑے رہے. اب تو دیوبندیوں سے بہت اچھے تعلقات کر لیے. ISO نے گھٹنے, اپنی رانے اور گھٹنے موڑ دیے جماعت اسلامی والوں کے آگے, اور ان کے درس و تدریس اور خطابتیں, اور ان کو کرائے پہ گھر دینا, اور ان کو علاقوں میں کامیاب کرانا اور کرائے پہ گھر دینا, جماعت اسلامی والوں کو سر کا تاج بنا لیا ISO والوں نے. یہ عجب ساتھ رخصت ہے کہ ڈر لگتا ہے, شہر کا شہر مجھے رکھتے سفر لگتا ہے, ہمیں تو دل نے نہیں حالات نے نزدیک کیا, دور سے دیکھو تو ہر شخص شجر لگتا ہے. ہائے, جس پہ چلتے ہوئے سوچا تھا میں لوٹ آؤں گا, اب وہ رستہ بھی مجھے شہر بدر لگتا ہے. ہائے. تو بس یہی بات ٹھہری. اب آئیے ذرا کہ متع جو ہے وہ سنت موقدہ ہے. رسول اللہ نے
جو آزاد لونڈیاں، آزاد عورتیں تھیں جو تحویل میں اسلام میں آئیں جنگوں سے، اور یہودیوں اور عیسائیوں سے چھٹ کر، اور غلام کی حیثیت سے مرد، اور لونڈیا اور کنیز کی حیثیت سے عورتیں، تو ان کے وہ کہاں جاتی، کس کی تحویل اور کس کی حفاظت میں زندگی گزارتی؟ تو رسول اللہ نے نکاح متع کو جاری کروایا شریعت مطہرہ کی روشنی میں کہ ان عورتوں کو اپنی امان تحویل میں رہو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو، انہیں چھت اور سایہ فراہم کرو، اور انہیں نکاحوں میں لاؤ، اور جب 6-7 مہینے یا 1 سال 2 سال 3 سال گزر جائیں اور تم اپنی بیویوں سے جدا ہو کے معاشی اور سماجی طور پہ کاموں کے لیے مدینے اور مکے میں جمع ہو رہے ہو اور دور دور علاقوں سے آئے ہو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے، تو تمہیں کسی عورت کے سہارے کی ضرورت ہے، 3-4 سال اکیلے نہیں گزار سکتے، تو پھر رسول اللہ نے سنت کو جاری کیا کہ انہیں اپنے نکاح میں لے کر آؤ، اور انہیں جب فارغ کرو تو ان کا نکاح ان کو کسی اور کے نکاح میں، کفوں میں، کسی اور کے جوڑے میں، کسی اور کے بندھن میں، کسی اور کے نکاح میں دو، ایسے ہی نہیں چھوڑ دو کھلا جی۔ اور ان کی کھانے پینے، ان کی رہن سہن، ان کی سایہ چھت اور شجر کا خیال رکھو، یہ تھی نکاح متع۔ اور جو اماموں کے دور میں بھی جاری رہا، امام محمد باقر علیہ السلام تک، امام جعفر صادق علیہ السلام تک، اور صحابہ میں حضرت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، میثم تمار، ہانی ابن حروہ، حجر ابن ہدی، حضرت روشید، حضرت سیداوی، حضرت کمیل، حضرت شیخ حمدانی، حضرت اور حذیفہ یمانی، اور بہت سے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور حضرت محمد بن ابی بکر، اور اسی طرح خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے دور میں بھی متع، جیسے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا، جیسے تراویح کے اطلاق کا نہ ہونا پہلے خلیفہ کے دور میں، جیسے طلاق زبانی نہ ہونا پہلے خلیفہ کے دور میں، اور بھی بہت سے معاملات، روزہ اذان کے بعد نماز پڑھنا، پھر روزہ افطار کی دعا، پھر کھجور منہ میں رکھنا پہلے خلیفہ کے دور میں، اور مسجدوں میں عورتوں کا آنا اور اعتکاف کی صورت میں بھی، اور باجماعت نماز کی صورت میں بھی پہلے خلیفہ کے دور میں، جنہیں عبداللہ بھی کہتے ہیں، اور ابو بکر کنیت کے لحاظ سے، اور ابو قحافہ کے بیٹے، اور حضرت عائشہ کے والد۔ تو اسی طرح بہت سے بڑے عظیم صحابہ، سعد بن مغیرہ، معاذ بن جبل، اور بھی بہت سے صحابہ، خباب بن ارت، اور بھی ارکم بن ابی ارکم، زید بن ارکم، اور بہت سے صحابہ، ابن الیاس کا خاندان، تو بہت سے صحابہ شامل ہیں۔ تو پتہ چلا متع جو ہے وہ شیعوں کی پیداوار نہیں، چھچور پنے، فحاشی، لذت شیرینی اور عریانیت کی، بلکہ یہ تو سنت تھی جو خاص کنڈیشن کے تحت تھی، نکاح میں لانے، عورتوں کو تحویل حفاظت میں لینے، اور جب انہیں فارغ کیا جائے تو دوسروں کے نکاح میں دیا جائے۔ ہاں، اب یہ الگ بات ہے جوان لڑکیوں پہ اس کا کیا اطلاق ہوگا اور بزرگ خواتین پہ کیا اس کا اطلاق ہوگا، اس کی کنڈیشنز کافی لمبی ہیں، اماموں کی روح سے اور صحابہ کی روح سے۔ اور امام کون سے؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، ائمہ طاہرین معصومین اہل بیت علیہ السلام۔ تو متع بعض شیعوں نے جو لندن کے تھے، امریکہ کے تھے، آزاد طبع، ہاں، لا مذہب، یا لبنان کے شیعہ، انہوں نے کیا کیا، متع کو غلط عادت کے طور پہ اختیار کر لیا۔ ہاں، ان شیعوں نے، جس پر کالی ضرب ماری ایران کے مجتہدین نے اور پھر عراق اور شام کے مجتہدین نے، تو پھر ان میں سدھار آیا یا نہ آیا یہ ایک علیحدہ پہلو ہے۔ انہوں نے تربیت اور اصلاح پکڑی یا نہیں پکڑی، لندن امریکہ کے شیعوں نے، رشیا کے شیعوں نے، یا پھر اس طرح کے شیعوں نے، لبنان کے شیعوں نے، یا سیریا کے شیعوں نے۔ بعض میں انہوں نے متع کو غلط طریقے سے عادت بنا لیا، جیسے سگریٹ اور پان کی عادت، جیسے شراب کی عادت مسلمانوں میں پڑی ہوئی ہے، اور بینکاری کے تھرو سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ عادت مسلمانوں میں پڑی ہوئی ہے۔ لیکن تمام شیعوں نے ایسا نہیں کیا، تمام شیعوں نے اسے سنت ہی رہنے دیا اور اسے سنت کے طور پہ استعمال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ سب سے بڑی رسول کی سنت کیا ہے تو میں کہوں گا متع ہے، متع ہے، متع ہے۔ جی ہاں، تو بہت سے شیعہ اس کو عادت کے تحت نہیں اپناتے، نہ اس کو فحاشیت اور لذت اور عریانیت کے تحت، بلکہ اس کو سنت موقدہ کے تحت شیعہ اپناتے، خاص دور میں، خاص ادوار میں، نہ کہ ہر روز، ہر سال اور روز مرہ۔ یعنی کہ ہرن حلال ہے پر ہر روز نہیں کھایا جاتا، جبکہ وہ تو حلال ہے، ہم بکرا اور گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ اسی طرح متع وہ سنت ہے جسے ہر مہینے، ہر روز نہیں ادا کیا جاتا، کبھی کبھی خاص موقع کے طور پہ ادا کیا جاتا ہے، خاص حالات اور سنجیدگی کے لحاظ سے۔ تو جن شیعوں نے غلط عادتوں کے تحت اپنایا، ان پر کالی ضرب دوسرے شیعوں نے ماری۔ اب آئیے اصل بات، آگے بڑھتے ہیں۔ کیا صرف شیعی مومن ہے کہ محفل میلاد ہونے جا رہا ہے، مومنین آ جائیے،
نماز جنازہ ہونے جا رہی، مومنین آ جائیے، نماز جمعہ مجلس عزا ہونے جا رہی ہے، مومنین آ جائیے، شب بیداری ہونے جا رہی ہے، جلوس نکلنے جا رہا ہے، مومنین آ جائیے، تبلیغ اور جہاد ہونے جا رہا ہے، مومنین آ جائیے. صحیح ہے. غدیر، نوروز، مبائلہ، دعوت ذوالعشیرہ، نبی، سبز دسترخوان، کنڈوں کی نیاز، یوم القدس ہونے جا رہا ہے، اور امام علی رضا کے مناظرے اور امام ضامن کی رسم، مومنین آ جائیے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مومنین صرف شیعہ ہیں. جب مومنین کا اعلان کرایا جاتا ہے تو جس طرح مسلمین لفظ میں تمام مسلمان آتے ہیں، مومنین میں ہر وہ سنی، ہر وہ وہابی جو علی کو مقام امامت پہ رکھتا ہے، اللہ کی جانب سے، من جانب اللہ، من جانب رسول اللہ، تسلسل امامت، جیسے رسول اللہ امام الانبیاء اور حضرت علی مرسلینوں اور متقیوں کے امام. ہاں، اور وہ تو روحانیت کے امام بھی اور کائنات کے امام بھی. وہ تو پھر لمبی بحث چلی آئے گی. اور نسل علی اور تسلسل علی اور یہ شجرہ علی، امام حسن، پھر امام حسین، پھر امام سید سجاد عابد مستر زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر کاظمی سادات، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کاظمین شہر، کاظمین کے راجہ، پھر اس کے بعد امام علی رضا شاہ خراسان، ضامنان یتیمان، من فتنت زمان، کہ دشمن بھی ان سے رضا بالرضا ہوتا تھا، رضا تسلیم خم، من فتنت زمان، تمام فتنوں فساد کی ضمانت دیتے ہوئے، اور ضامنان یتیمان، یتیموں اور غریبوں، بیواؤں، مسکینوں کے ضامن. اب اس کے بعد امام تقی جواد، پھر امام علی نقی، پھر امام حسن عسکری، پھر حجت آخر مہدی آخر زمان علیہ السلام. جیسے جو ہے روایت ائمہ معصومین طاہرین ہے، اہل بیت و اطہار معصومین سے روایت ہے طاہرین علیہ السلام سے، کہ شیطان جیسے پردہ غیب میں، اللہ جیسے پردہ غیب میں، یاجوج ماجوج جیسے پردہ غیب میں، امام مہدی پیدا ہونے کے 5 سال بعد غیبت صغریٰ میں گئے، پھر غیبت کبریٰ میں گئے. اب وہ خاص متقیوں سے، خاص مومنوں سے تو ملاقات کر سکتے ہیں بشارت میں، خواب میں، یا وہی امامت اور تسلسل ولایت کے طور پہ، لیکن ہاں عام شیعوں سے یا عام سنی وہابیوں سے مخاطب نہیں ہو سکتے. جیسے کہ اصحاب کہف کا کتا اور اصحاب کہف زندہ ہیں پر غیبت میں، اللہ زندہ ہے پر غیبت میں، شیطان زندہ ہے پر غیبت میں، تو اللہ کا ہادی، امام برحق، اولاد رسول، ہاں ہدایت کا پیکر مہدی کیوں غیبت میں نہیں ہو سکتا؟ تو امام مہدی اگر اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں پردہ غیب میں، تو وہ رزق کہاں سے لیتے ہیں، کھانا پانی کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو اللہ زمین کو رزق کہاں سے دے رہا ہے، اور اللہ آسمان کی تہوں کو پانی کہاں سے دے رہا ہے؟ تو یہ تو خود سوچنے والی بات ہے نا. جب اللہ یہ کر سکتا ہے کہ شیطان اور قوم جن کو بھی رزق دے سکتا ہے اور زیادہ سبیل پانی، تو عقل کی بات ہے امام مہدی کو نہیں دے سکتا کیا؟ تو یہ بھی ایک الگ بات ہے. اور غیبت کبریٰ اور صغریٰ کی نشانیاں ائمہ معصومین، امام اہل بیت علیہ السلام کے صحابہ سے اور راویوں سے، پھر وہ علیحدہ بات نکلے گی، اور حضرت امام حسن عسکری کی والدہ سے اور امام مہدی کی ماں سے. یہ تو یہ ہو گیا. اب آگے بڑھیے، اس سے بھی آگے کہ کیا آگے کیا میں نے بتانا تھا، بہت اہم بات مجھے بتانی جانی تھی. کون سے شیعہ ہیں جو جنت سے خارج ہیں؟ وہ جو ابو سفیان کے شیعہ ہیں، وہ جو مروان معاویہ کے شیعہ ہیں، وہ جو یزید کے شیعہ ہیں، اور عبید اللہ ابن زیاد کے شیعہ ہیں، خلیفہ بصرہ و کوفہ، ہاں ان کا گروہ ہیں، ان کے جانثار ہیں، ان کے پیروکار ہیں. تو وہ شیعہ تو ہیں ہی ظاہر جہنمی. اور جنتی شیعہ کون ہیں؟ رسول اللہ کے شیعہ، عبد المطلب کے شیعہ، ابو طالب کے شیعہ، امیر حمزہ کے شیعہ، جعفر طیار کے شیعہ، علی ابن ابی طالب کے شیعہ، جی اماموں کے شیعہ، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی جواد، علی نقی، زین العابدین، حسن عسکری، حسن مجتبیٰ، امام حسین کے شیعہ، چاہے وہ سنی ہو یا وہابی ہو، اور وہ بھی مومن کہلائیں گے قرآن کی روح سے. سورہ مومنون میں باقی سب بھی آتے، صرف شیعہ نہیں. اور اہل بیت علیہ السلام کی روح سے کہ جس نے ہماری اتباع، اطاعت اور پیروی کی، اور جس نے ہماری مودت کی، محبت کو دل میں جگہ دی اور پناہ دی، تو وہ ہے ہی ہمارا شیعہ، کہ سنی اور وہابیوں. اور شیعہ بھی اہل سنت ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ ہی تو اہل بیت ہیں علیہ السلام، محمد و آل محمد. اور سنت کو متعارف کس نے کرایا؟ صحابہ میں، تبع تابعین اور شیخین میں رسول اللہ نے. تو رسول اللہ سے بڑا کوئی اہل بیت ہے؟ اور رسول اللہ کی پرورش کس نے کی؟ حضرت ابو طالب نے. مکے کے کافروں سے کس نے بچایا؟ حضرت ابو طالب نے. رسول اللہ پہ پہلی نعت کس نے پڑھی؟ حضرت ابو طالب نے. جی
رسول اللہ پہ پہلا میلاد کس نے کیا؟ حضرت علی کے باپ ابو طالب نے۔ رسول اللہ کا نکاح عقد کس نے کیا؟ حضرت ابو طالب نے۔ حق مہر کی رقم کس نے مقرر کی؟ حضرت ابو طالب نے۔ رسول اللہ کا ولیمہ کس نے کیا؟ حضرت ابو طالب نے، علی کے باپ نے۔ اب کوئی کہے وہ کافر ہیں ایک روایت کے تحت، اور راوی نے کہا کہ کان میں چچا میں کہنے جا رہا ہوں اب تو اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ کہا کان میں رسول اللہ نے، اور سن لیا باقی سب نے۔ الو کی دم فاختہ، رسول اللہ کے ماں باپ کافر ہیں، رسول اللہ کا شجرہ پاکیزہ نسل ابراہیم، اور تم کہہ رہے ہو رسول اللہ کے ماں باپ غیر کلمہ گو کافر۔ لعنت تیری شکل پر بے شمار۔ رسول اللہ امی تھے، جاہل تھے، رسول اللہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور وہ تو عام انسان تھے، وہ نوری نہیں تھے۔ ہاں تو تمہارا باپ نوری تھا، تمہارا باپ علم الغیب تھا، تمہارا باپ وسیلہ اکبر تھا، تمہارا باپ سہل ممتنع تھا، تمہارا باپ کرشمہ رکھتا تھا اور معجزہ۔ پھر یہ بتا دو ہمیں، رسول اللہ کی ماں میں عیب تھا، خرابی تھی، وہ چھاتی سے دودھ لگا کے رسول اللہ کو پلا نہیں سکتی تھی۔ رسول اللہ بیمار ماں سے، عیب دار اور نقص والی ماں سے کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ دائی حلیمہ نے پالا، 4 سال غیر عورت نے پالا طیب و طاہر شجرے کو، معصوم شجرے کو۔ ایک غیر عورت اپنا دودھ پلاتی تھی، دائی حلیمہ، جو ان کی نگہبان تھی 4 سال۔ یہ بات یاد رہ گئی؟ ہاں، آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھول گئے کہ جس ابو طالب نے بہت ہی کم سنی میں رسول اللہ کو پالا، اپنے گھر میں امان دی، نکاح عقد کیا، ولیمہ کیا، نعت خوانی پڑھی اور پہلی محفل میلاد منعقد کی، سنت ابو طالب علیہ السلام، تو وہ بھول گئے۔ دائی حلیمہ کے 4 سال یاد رہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی۔ قاتل نے صفائی سے دھوئی تھی آستین، اسے معلوم نہیں تھا کہ لہو بولتا بھی ہے۔ تو یہ تو حشر ہے۔ اور وہ شیعہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو میلاد کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، شب داری کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، غدیر، نوروز، مباحلہ، دعوت ذوالعشیرہ مناتے ہیں، اور ہم تو جنت البقیع اور واقع حرہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم تو یوم القدس، انقلاب لبنان، تحریک لبنان اور انقلاب ایران کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا صرف وہی ٹھیکیدار ہے دین کے جنہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، خاتون جنت اور پورے عالم کی سیدہ اور معصومہ اور طیب و طاہرہ اور ام ابیہ، اپنے باپ کی بھی ماں، کہ تم میرے زخموں کو طائف سے پتھر کھانے کے بعد ایسے سیکھتی تھیں، ایسے دیکھ بھال کرتی تھی، ایسے سیکھتی تھیں کہ تم اپنے باپ کی بھی ماں ہو، ام ابیہ ہو، تو کیا خاتون جنت صرف شیعوں کو بخشوائیں گی، ان سنی وہابیوں کو نہیں جو مرکز در فاطمہ پہ چلے آئے، محمد بن ابی بکر اور عبد الرحمن ابن ابی بکر بن کے آئے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز بن کے، حضرت حر بن کے، تو انہیں نہیں بخشوائیں گی حضرت فاطمہ کیا؟ تو حضرت فاطمہ صرف شیعوں کی خاتون جنت تھوڑی ہیں، پورے عالم اسلام کی خاتون جنت ہیں۔ اور امام مہدی جب آئیں گے تو صرف شیعی ان کے لشکر میں تھوڑی شامل ہوں گے، بہت مخلص اور مومن سنی وہابی بھی ان کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اور شیعہ تو ہیں ہی اہل سنت رسول، شار اہل بیت، تو پھر اور فقہ اہل سنت کے سنی بھی سنی ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور لفظ شیعہ سنی بھی ہو سکتا ہے اگر وہ محب اور جانثار ہے اہل بیت کا، علیہ السلام کا، اور پیروکار ہے مخلصان صحابہ اہل بیت کی طرح، اور گروہ ہے رسول اللہ کا، علی کا، حسن حسین کا، زین العابدین محمد باقر کا، گروپ ہے جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، تقی جواد، علی نقی، حسن عسکری، اور مہدی آخر زمان کا قیامت میں گروہ ہوگا، تو وہ سنی وہابی بھی شیعہ ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ صرف شیعہ جنتی تھوڑی ہیں یا مومن تھوڑی ہیں صرف شیعہ؟ کیا ہے رضویہ کیوں، نیو رضویہ کیوں، امروہہ کیوں، گلستان کیوں، انچولی کیوں، مارٹن روڈ کیوں، کھارادر کیوں، یا حیدرآباد کیوں، لاڑکانہ کیوں، سکر کیوں، میر پرخاص کیوں، میاں والی کیوں، ملتان کیوں، سیالکوٹ کے، فیصل آباد کے، شیخوپورہ کے، کوئٹہ کے، ہزارہ کے، کشمیر کے، اور یہ سرگودا کے؟ تو بتائیے میں نے کیا غلط کہا؟ کبھی تو لائے گی باد صبا پیغام تیرا، ہم اپنا نشیمن سجائے بیٹھے ہیں، کبھی تو لائے گی باد صبا پیغام تیرا۔ تو اور بھی بہت سی باتیں جو کرنا بہت ضروری ہو جاتی ہیں، اور بہت ضروری ہو جاتی ہیں کرنا۔ اور یہ بات بھی بتا دوں، یہ جو لفظ نماز ہے،
جو شیعہ رٹتے رہتے بیٹھ کے، لفظ نماز پڑھو اور مجلس اور میلاد بعد میں ہے، اور محافل بعد میں ہے، شب داری اور جلوس بعد میں، نماز افضل ہے، نماز افضل ہے۔ تو شیعوں یہ بھی تو سمجھو کہ لفظ نماز تو سنت رسول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، سنت صحابہ ہے۔ سلمان فارسی، فارس کا لفظ ہے نماز، نم آنکھوں کو آنسوؤں میں نم کر دینا، اور آز اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آتش زدی، یعنی کہ آتش کے، آگ کے حوالے کر دینا، نم آز۔ جی ہاں، یہ تو حضرت سلمان فارسی نے دیگر صحابہ کے سامنے مسجد نبوی میں جب متعارف کرایا تو رسول اللہ کو بھی یہ جملہ بڑا پسند آیا، اور رسول اللہ نے بھی اس جملے کو دہرایا، پھر صحابہ کو بھی یہ جملہ بڑا پسند آیا، نماز، یہ لفظ متعارف کرایا سلمان فارسی نے، نماز پڑھو فلانی شیعہ مسجد میں، فلانے شیعہ مدرسے میں، فلانے شیعہ کتب خانے میں، فلانے شیعہ ادارے میں۔ تو عقل کے اندھوں، نماز لفظ تو فارسی کا لفظ ہے اور سنت صحابہ ہے، حضرت سلمان فارسی نے متعارف کرایا ہے۔ رسول اللہ نے تو صوم اور صلاۃ کہا، اور عربی میں نماز اور روزے کے لیے صوم اور صلاۃ لفظ آتا تھا۔ بے وقوف اور احمق اور بے وقوف اور ایسے ہی حماقت کی جنت میں رہنے والے لوگ۔ تو سمجھ میں آئی میری بات، اور سمجھ میں آ گئی ہوگی اچھی طرح۔ تو یہ والے بہت سے معاملات ہیں جنہیں میں پھر کبھی اٹھاؤں گا، ابھی تو اتنا ہی میرے خیال میں کافی۔ اچھا، تبلیغ صرف سنیوں کو نہیں کرنا ہے، تبلیغ صرف دیوبندیوں کا کام نہیں ہے، سعودی عرب کے فقہ حنابلہ حنبلی کا کام نہیں ہے، سعودی عرب کے فقہ، جی، اور جماعت المسلمین کا کام نہیں ہے، وہابی فقہ عباضیہ، جماعت المسلمین اہل حدیث کا فس کزن، جی، اور تبلیغ مکتبہ دیوبند کا کام نہیں ہے۔ تبلیغ شیعوں کی شعر اللہ 12 مہینے کے لحاظ سے، یہ شب داری، یہ شب بیداری، یہ محفل شبینہ و شاکرہ لیلۃ القدر، یہ محفل میلاد، یہ مجلس عزا، یہ جلوس، یہ ہے کیا؟ یہ تبلیغی تو ہے۔ اب تبلیغ کے طریقے سے کی جائے، اس کے متائن کے لحاظ سے، اس کے اصول اور زاویے کے لحاظ سے، تبھی تو تبلیغ کہلائے گی۔ تو تبلیغ صرف سنیوں کا شعار نہیں ہے، دیوبندیوں کا، حنبلیوں کا اور جماعت المسلمین کا۔ اہل حدیث میں تو تبلیغ نہیں ہوتی، ہاں جلسہ ہوتا ہے اور دستار بندی ہوتی ہے۔ تو بہرحال خیر، اور شوافی فرقہ اور شاملی فرقہ وہابی اور زہابیہ فرقہ وہابی اور دیگر شاملی فرقہ وہابی اور دیگر فقہ، یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور نماز علیحدہ بھی پڑھی جاتی ہے، جس طرح سنیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سنی روایات کے تحت رسول اللہ نے بہت سے موقعوں پہ ساتھ ملا کے نماز پڑھی، ہاں، جبکہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے تھے۔ اسی طرح شیعوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے شیعہ مجتہی کی طرح ہاتھ کھول کر نماز علیحدہ پڑھتے ہیں، مغرب کی، عشاء کی اور فجر، ظہر، عصر کی، اور ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بھی روایتیں اہل سنت، اہل حدیث، جماعت المسلمین، حنابلہ، مالکی، شوافی، بریلوی اور صوفی، وارسی، علوی سب میں موجود ہیں۔ سمجھدار کے لیے، اور کرد عباسی اور نور محمدیہ اور کستانیہ اور زہابیہ اور زکریہ اور دروسیہ اور واقفیہ اور اخباریہ اور اسماعیلیہ اور آغا خانیہ اور بوریسیہ سب میں موجود ہے۔ سمجھ میں آئی آپ کے باتوں؟ شیعوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساتھ ملا کے نماز پڑھنے کو عادت مت بنا دیں۔ بہت سے شیعہ گلگتی، خوجے اور مجھ جیسے مہاجر شیعہ علیحدہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو۔ تو یہ والی بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو یاد رکھنے کی ہیں۔ اور معاذ بن جبل، جا رہے ہو یمن، ہاں لو اسلام کا جھنڈا لیتے جاؤ۔ صحابہ میں سب سے پہلے معاذ بن جبل کے پاس جھنڈا آیا، کیسے تبلیغ کرو گے؟ رسول کریم نبی اعظم نے فرمایا، تو معاذ بن جبل نے کہا پہلے قرآن کی آیت کو پیش نظر رکھوں گا، اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر آپ کی سنت کو، اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر آپ کی حدیث کو، اگر انہوں نے انکار کیا تو روایت کو، اگر انہوں نے انکار کیا تو اجتہاد کو، عمل اجتہاد کو، تمام میں سے نتیجہ ماخذ، تمام میں سے نتیجہ ماخذ اجتہاد، پھر اجتہاد کو، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔